بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کوئی عالم نہیں تھے، یعنی کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، اسلامیات سے ڈبل ایم اے کیا تھا، اردو کے جانکار تھے، عربی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، عربی کے ماہر نہیں تھے، زندگی کا کافی حصہ عرب کی تباہی پر تقریر کرتے ہوئے نکال دی، خود دنیا سے چلے گئے، لیکن عرب تو تباہ نہیں ہوئے، عرب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہے الحمدللہ۔ آدھی ادھوری حدیثیں سنا کر لوگوں کو عربوں سے بدظن کیا، عربوں سے بغض حسد کینہ رکھتے تھے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، سب سے بڑے مجرم وہ ہے۔ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی، اسے ہمارا امام بنا دے۔ تم بناؤ گے تو بنے گا نا امام، بنانے کو تیاری تھی، دعائیں مانگ رہے ہیں، بڑی لمبی لمبی ایک گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر باقی جا رہی ہے، تراویح کے بعد اور ختم قرآن کے بعد، یہ دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جاتی، ہو کون تم؟ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کا جو صرف اردو پڑھ کر کے قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں، اگرچہ بعد میں عربی سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے وہ اصل اہل علم سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے اس کی بڑی بھیانک غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب میں بھی ان کے دوسرے عقائد پر نہیں جاتا جو ان کا وحدت الوجود کا اور دوسری جو چیز رہی واللہ عالم، لیکن انہی دو کلپ پہ ایک کلپ ہم نے سنا تو مثال کہتے ہیں ویل للعرب، یعنی عرب کا معاملہ بالکل ان سے فارغ ہے، ان سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اولا وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت زینب بنت جحش کی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کی مثال ہے کہ آپ نے صرف اتنا لے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، اس کے آگے نہ پڑھو الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ جاؤ۔ اصل پوری حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو اس شر سے ڈرا رہے ہیں جو یاجوج اور ماجوج کی طرف سے اٹھے گا، نہ کہ عام چیزیں۔ یعنی اس حدیث کو آپ معنی میں لیجئے، ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، عرب میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کہاں ہے حضرت ان حدیثوں سے جس میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایمان قریب ہے کہ سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں رہ جائے، جس طریقے سے سانپ اپنی دور جاتا ہے لیکن آخر میں کہا اپنی سوراخ کے اندر تو اہل مدینہ عرب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث شاید صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان الایمان یا ان الدین لا یعرض بین المسجدین، دونوں مسجد یعنی حرمین کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا کا سب سے بڑا مجدد جو آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ پاکستانی ہوگا، ان کی تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا نعوذ باللہ من ذلک، وہ بھی تو مدینہ منورہ یعنی عربی کا ہوگا نا۔ تو یہ لوگ کیا ہے حدیث اور قرآن کو اپنے منہج سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے سراحت ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ لیکن کیا ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگ جائے یا اس کے کچھ شرائط ہیں حکم لگنے کے؟ کسی کے اوپر ایسا حکم لگا دینا نعوذ باللہ من ذلک، یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہی تو تکفیریوں کا، تکفیری جو تھے ان کا یہی منہج رہا ہے نا کہ یہ چونکہ حاکم قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو جو عالم اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک، لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ آخر تکفیر کا فتنہ ایسے ہی تو اٹھا ہے نا۔ تو یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ان کے مستوی سے بہت اوپر کی رہتی ہیں، اس قرآن کو حدیث کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس حکم کے، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکم ہو اس نافذ ہونے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، نافذ ہونے کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خارجیوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ حضرت علی کو کافر کیا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کرام کو ان کی بیوی حاملہ ہے اس کو ذبح کیا، نعوذ باللہ من ذلک، درس ہوتی۔ حالانکہ ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کو صحابہ کرام کی سمجھ کے تابع نہیں کیا، اپنی ایک چیز سمجھ لیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا حکم، اللہ کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور ابن عاص کو حکم بنا لیا کہ ہاں بھائی جاؤ فیصلہ کرو، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ لوگ
جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ایک کھلا ذہن دیتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے لوگ، بہت سے ہماری امت ایسے لوگوں سے مصیبت اور فتنے کے اندر مبتلا ہے. ایسی ان لوگوں سے ظاہر میں بھی آپ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی مدت محدود رہا کرتی ہے. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر یہ بلبلے کے طریقے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو علی کل حال ان کی یہ جو باتیں ہیں نہایت ہی خطرناک اور غیر علمی ہیں، یعنی ٹھوس علمی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، صرف الفاظ کا، اسلوب کا ہیر پھیر ہے، جس کی وجہ سے وہ وہی بات ہم نے آپ سے جو کہی. مجھے یاد آیا کہ مولانا عبد الغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ ہے نا، ان کا قول جو مدینہ منورہ میں وہ حدیث کے پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے. جی ایسا بولا جا سکتا ہے؟ میں بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا. ظاہر بات ہے ان کے مقابل میں ان کو جو علم تھا حدیث قرآن کا، بالکل ان کو جاہل ہیں. یہ تو وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیسن اس میں ڈاکٹری کی ہے، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ جماعت اسلامی میں کچھ دن رہے ہے کہ نہیں، پھر وہاں سے نکل کر کے اپنی ایک الگ سے شعبہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ نہیں. ان کی اگر حقیقت پڑھنا ہے تو بزم ارجمندہ کے اندر مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات ان کے بارے میں لکھی، اس کو تفصیل سے پڑھ لیں. ایرانی رافضی حکومت شیعوں کے نجسی عقائد و نظریات پہ کبھی کھل کر نہیں بولے. ایرانی رافضی حکومت کو اسلامی ریولوشن کہتے تھے، لیکن عرب کی تباہی ہمیشہ تلاشتے رہتے. ساری اسلامی حکومتیں، ریاستیں انہیں طاغوت نظر آتی تھی ایران کو چھوڑ کر. وحدت الوجود یعنی اللہ کے تعلق سے جتنے کنکر اتنی شنکر والے اس عقائد کے حامل تھے، اور سب کو یہ گندا عقیدہ مفت میں بانٹتے بھی رہتے تھے. حنفی سیلیبریٹیوں کی مانے تو لاسٹ کے 10 سال تک کی باقاعدہ حنفی عقائد و نظریات پر حنفی مقلد ہو کر دار فانی سے رخصت ہو گئے. آج اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو عربوں کی کامیابی اور ایران کی تباہی ضرور دیکھتے، اور شاید خودکشی بھی کر لیتے.